اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا انعام جو اللہ نے صرف اس امت کے روزے دار کو دیا وہ کیا ہے؟ اللہ روزے دار کے لیے جنت کو سجا دیتے ہیں۔ کہو یار سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا سبحان اللہ کہتے رہو، ذکر ہے، یہ بھی ثواب ملے گا اس کا بھی آپ کو۔ روزے دار کے لیے اللہ جنت کو سجاتے ہیں۔ یہ بات مزے کی نہیں، اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر سال شروع ہوتا ہے، سال شروع ہوتے ہی اللہ جنت کے فرشتوں کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ اے جنت کے فرشتوں، اس جنت کو سجانا شروع کر دو۔ فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں، باری تعالیٰ جنت کو سجائیں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتے ہیں یہ جنت کی ڈیکوریشن کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں جنت کو اس لیے سجا رہا ہوں، جب رمضان آئے گا، رمضان کے مہینے میں مجھ سے محبت کرنے والے بندے روزہ رکھیں گے تو میں ان کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ لوں گا۔ فرشتے سوال کرتے ہیں پروردگار عالم آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن ابھی تو سال شروع ہوا، ابھی تو رمضان آیا نہیں، لیکن ابھی سے جنت کو سجانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں کو دیکھتے نہیں ہو، جب شادی کا وقت آتا ہے، ابھی شادی سال کے بعد ہے، وہ تیاری پہلے کرتے ہیں، شادی 6 مہینے کے بعد ہے، انتظام پہلے کرتے ہیں، مہمان آئے گا وہ 6 مہینے کے بعد، لیکن تیاری پہلے کرتے ہیں۔ مجھے بھی اسی طرح اپنے بندوں سے محبت ہے جو میری یاد میں، میرے حکم میں روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، خواہش نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، میں بھی ان کے لیے جنت کو سال کے شروع میں ہی سجا رہا ہوں۔ یہ نعمت اس امت کو حاصل ہے۔ چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالی شانہ شیاطین کو پکڑتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں کہ اب میری جو امت ہے، میرے نبی کی جو امت ہے، انہیں وسوسوں میں نہ پھنساؤ، اب انہیں یکسوئی اور توجہ کے ساتھ روزے رکھ کر اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کو منا لینے دو۔ شیطان کیا کر دیا جاتا ہے؟ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے شیطان تو جکڑ دیا گیا، لیکن جھوٹ بولنے والا اب بھی بول رہا ہے، رشوت لینے دینے والا اب بھی کر رہا ہے، سود لے رہا ہے، دے رہا ہے، شرابیں اب بھی پی جا رہی ہیں، تو شیطان تو ہے نہیں، یہ سارا سلسلہ پھر کیوں ہے؟ بلکہ اس سے بڑھ کے میں یہ کہوں، ہمارے مسلمان رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں میں گناہ کم کرتے ہیں، اس مہینے میں گناہ اور زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے جناب مسجدیں تو بھر جاتی ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہی جو مسجد میں آتا ہے یہی تو ناپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے، روزہ رکھ کے مکسنگ اور ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ روزہ رکھ کر یہ کام کرتا ہے، اس کے گناہ کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ جب شیاطین جکڑ دیے گئے تو گناہ تو نہیں ہونے چاہیے؟ مساجد جتنی اب بھر جاتی ہیں، سارے لوگ اگر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو تو مسجدیں اور بنانی پڑ جائیں گی۔ جواب سنیے گا، شیطان تو حدیث نبوی کے مطابق باندھ دیا گیا، قید کر دیا گیا، لیکن جس انسان نے 11 مہینے جھوٹ بولا، اس مہینے میں بھی وہی عادت ہوتی ہے جو اسے مجبور کر رہی ہوتی ہے۔ شیطان تو قید کر دیا گیا۔ اور بالکل اسی طرح انسان کا سب سے بڑا دشمن، اس کا بڑا دشمن شیطان نہیں ہے، انسان کا سب سے بڑا روحانی دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔
دل کی خواہشات ہیں، ورنہ یہ شیطان، اس کا نام تو عزازیل تھا، اس کا پروٹوکول تھا جنت میں، لیکن نفس نے اسی کو مجبور کیا، اللہ کے سامنے تکبر سے پیش آیا۔ تو اس رمضان میں شیطان تو نہیں، لیکن انسان کا نفس ہوتا ہے جو اسے گناہ پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس امت کے رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے لیے گناہوں میں تخفیف کرنے کے لیے شیطان کو کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ پانچویں چیز، کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، اللہ فرماتے ہیں، یہ آقا فرماتے ہیں یہ اعزاز بھی اس امت کا ہے، سحری کے وقت جو دعا کرتے ہیں اللہ وہ بھی قبول کرتے ہیں، افطاری کے وقت جو دعا کرتے ہیں اللہ وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ میں اور آپ تو سحری اور افطاری دونوں لگا دیتے ہیں کھانے کو دیکھنے میں، ایسا ہے نا بھئی اب سامنے کیا ہو رہا ہے، کتنی دیر ہو گئی، گھڑی دیکھ رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں، نہیں، سحری کا جو وقت ہے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا، دعا قبول ہوتی ہے اس میں زیادہ اپنی پوری ترتیب بناؤ اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگو، کیونکہ سحری میں آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے میرے اللہ نے اسے قبول کرنا ہے۔ اور اسی طرح افطاری میں بھی، افطاری کے وقت بھی اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ افطاری کے وقت جو بندہ اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پانچ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی شانہ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی، کسی پچھلی امت کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی۔